الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب انیب العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأصحاب سيدنا وأحباب سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن
إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله الخالق المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قابل ساڈ احترام مائیوں اور بہنوں، پچھلے جمعے میں اعلان کیتا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مکے وچ آ کے رہنا اور مکے وچ رہ کے رب دا مکان بنانا یعنی خانہ کعبہ، اور مکے والیاں واسطے، مکے دی آبادی واسطے دعا کرنا، اے میں اعلان کیتا سی۔ انشاءاللہ میں اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہاں اور میں کوشش کراں گا کہ اج میں تانوں نمرود دا انجام بھی سناواں، اور اس واسطے اج الحمدللہ 6واں 7واں جمعہ میں تانوں ترتیب نال تفصیل نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک سنا رہا ہاں، تو نمرود دا انجام بھی میں تانوں سناندا جاواں۔ بیان شروع ہون تو پہلوں بنیادی طور تے میں کچھ باتاں تانوں سمجھا دیاں تاکہ تواڈے ذہن نشین ہو جاوے، تانوں فائدہ بھی ہوے گا اور مزہ بھی آوے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی جنہ دا نام ہے سارا، انہاں نوں اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر پاک کوئی 92-93 سال، حضرت سارا دی عمر 90 سال۔ وقت گزرتا گیا، ایک دیہاڑے حضرت سارا اپنے خامد نو کہن لگی کہ میرے کو لونڈی ہے اور جوان ہے، میرے وچوں تے اولاد نہیں ہوئی، عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، تے تسی اے دے نال نکاح کر لو۔ اس لونڈی دا نام ہاجرہ سی، ویاہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہاجرہ دی گود ہری کر دیتی، پتر دیتا جدا نام اسماعیل رکھیا۔ سارا وچوں اولاد کوئی نہیں، ہاجرہ وچوں پتر ہو گیا۔
سارا نے قربانی کی تھی خاون دی خوشنودی واسطے، انہوں راضی کرن واسطے، تو اللہ تعالیٰ نو سارا دی یہ قربانی اینی پسند آئی کہ سارا نے اپنے سر تے سوکن پوا لئی۔ اللہ نے سارا نو بھی پتر دے دیتا جس دا نام اسحاق ہے علیہ السلام۔ ہن ابراہیم علیہ السلام دے دو پتر نے، پہلا پتر ہاجرہ وچوں اسماعیل، اور دوسرا پتر پہلی بیوی وچوں سارا وچوں اسحاق۔ اللہ پاک نے اسحاق نو بھی ایک پتر دیتا جدا نام ہے یعقوب، پھر یعقوب نو بھی پتر دیتا جدا نام یوسف ہے۔ باپ ابراہیم بھی نبی، پتر اسحاق بھی نبی، اسحاق دا پتر یعقوب بھی نبی، یعقوب دا پتر یوسف او بھی نبی۔ یعنی ہاجرہ والوں ایک ہی پتر ہے جہاں نام اسماعیل ہے، انہوں بھی پتر ہویا پر نبی نہیں، اگوں او دا پتر ہویا نبی نہیں۔ یعنی سارا والوں نبیاں دی لڑی ٹر پئی، تو ہاجرہ والوں ایک ہی نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو میں جڑی بات سمجھانی چاہنا، 1,00,000 نبی حضرت اسحاق دی اولاد وچوں ہے، تقریباً 1,00,000 نبی حضرت اسحاق دی لڑی وچوں ہے، تو اسماعیل دی لڑی وچوں حالے کوئی بھی نہیں۔ حضرت اسحاق دی لڑی وچوں جیڑا آخری نبی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نے، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے نے۔ اے جتنے بھی نبی اسحاق دی لڑی وچوں آئے نے اے بنی اسرائیل والے نے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، اے تمام نبی بنی اسرائیل دی لڑی وچوں نے۔ تو حضرت اسماعیل وچوں کوئی نبی نہیں آیا، آخری نبی جیڑا آیا حضرت اسحاق وچوں او عیسیٰ وے۔ تو حضرت عیسیٰ تو بعد حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں آخری نبی جیڑا آیا ہے وہ سارے نبیاں دا سردار کالی کملی والا ہے۔ تقریباً 1,00,000 نبی حضرت سارا والوں، تو ایک نبی حضرت ہاجرہ والوں اسماعیل، تے دوسرا اور آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اسحاق بنی اسرائیل والے، حضرت اسماعیل بنی اسماعیل والے، تو اے دو میں آپس میں کی لگے مترے پرا، باپ ایک ہی ہے، ماما بکریاں بکریاں، اے آپس میں کی لگے مترے پرا۔ تو بنی اسرائیل والے بنی اسماعیل والیاں دے کی لگے مترے پرا۔ اور ویکھو بنی اسرائیل والے اے جان دے سن کہ آخری نبی نے آنا ہے، او دیاں نشانیاں دا بھی انہاں نوں پتہ سی، مگر بنی اسرائیل والے ویری بن گئے جبریل دے کہ ساڈے وال آندا آندا بنی اسماعیل وال ٹر گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل والے
مانتے سن کہ آخری نبی آنا ہے، وہ نشانیاں ہون گیاں، مگر انہوں نے منکر ہو گئے، کفران کر دیتا۔ تو میں تمہوں ایک شجرہ نسب سنایا ہے، اس نو یاد رکھیو۔ حضرت اسماعیل کی لڑی وچوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں قربانی کرن تو بعد اللہ پاک دے حکم دے نال فلسطین شہر وچ آئے۔ فلسطین شہر دے اندر رہندیاں جتنے بھی لوگ سن وہ آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نزدیک ہون لگ پے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منن والے ہو گئے، کلمہ پڑھن والے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی لڑی وچوں ایک بڑا نیک آدمی، بڑا بزرگ آدمی انہاں دا معاون بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ اور جتھے بھی ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین شہر اندر، گلیاں دے اندر، محلیاں دے اندر، علاقیاں دے اندر، بستیاں دے اندر تبلیغ واسطے جانا ہے، اس بندے نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال جانا ہے۔ فلسطین شہر دے رہن والے ایک دیہڑے کہن لگے اللہ دے نبی اسی دو نمازاں پڑھنے ہاں تے ساڈا یہ دل کرتا ہے کوئی رب دا مکان ہونا چاہیے، چلو اسی او دے ول منہ کر کے نماز پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے سن، انہاں دے خیال وچ یہ باتاں آ رہیاں سن کہ خانہ کعبہ میں کس جگہ تے بناواں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہن لگے میں ایک پتھر لے کے آیا، اس پتھر نو رکھو اور اس پتھر نو رب دا مکان بنا لو۔ فلسطین اندر یعنی جنوں اسی بیت المقدس کہنے ہیں، اوتھے اس پتھر نو رکھ کے کوئی ماڑیاں ماڑیاں دیواراں چک لیاں تے رب دا کوٹھا بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، آواز آئی اللہ تعالیٰ دی کہ اے ابراہیم بابل شہر واپس جا۔ یا اللہ میں اتھے کی کرنا ہے؟ اتھے جا کے نمرود نو تبلیغ کر، انہوں کلمہ پڑھا۔ آگے بابل شہر، نمرود نے جس ویلے ویکھیا بڑا حیران ہویا اور پریشان ہویا۔ پھر اچانک یکدم انہیں پاسا پڑھتے آؤ جناب ابراہیم صاحب آؤ، کی گل ہے، کیویں آئے ہو؟ چونکہ کے چی کھلوتا ہے نمرود۔ فرمایا میں اس واسطے آیا کہ اللہ نو مان لے، میرا کلمہ پڑھ جا۔ میں بڑیاں کتاباں فرول فرول کے نمرود دا واقعہ تواڈے تک لے کے آیا، شاید تساں نہ سنیا ہوئے، بہرحال میں تواڈی خدمت وچ پیش کر رہا ہاں۔ میں تیرے کول آیا، کلمہ پڑھ جا۔ تو جڑا اعلان کیتا ہے کہ میں اللہ ہاں، تو کفر کیتا ہے، اللہ دا گناہگار نہ بن، او دا مجرم نہ بن، حالے بھی ویلا ہی کلمہ پڑھ جا۔ کہن لگا او ہو میں تے خود اللہ ہاں، میں تیرے اللہ نو نہیں جاندا، وہ کیڑا وے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق نے، میرا اللہ قہار ہے، باقی سب مقہور نے، میرا اللہ قادر ہے، باقی سب مقدور نے، او غالب ہے،
باقی سب مغلوب نے، وہ طالب ہے باقی سب مطلوب نے، میرا اللہ تے بڑیاں شاناں والا ہے۔ تے نمرود کہن لگا تے پھر اپنے اللہ نو کو میرے نال آ کے لڑ، آکھو العیاذ باللہ۔ انہیں جناب نمرود نے ترکستان، لبنان، ہند، روم، انہاں ملکاں وچوں انہیں فوجاں بلائیاں اور بابل شہر اندر جگہ جگہ چھونیاں پی گئیاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اکھ نال سارا نظارہ دیکھ رہے سن تے نمرود آوازاں لا رہا ہے اپنے اللہ نو کو ساڈے نال آ کے لڑے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہاتھ چکے اور عرض کی تھی، یا اللہ اے دن بدن ودا جا رہا ہے اور میں تیرے اگے دعا کرنا اپنیاں فوجاں پہ یہ تباہ کر دے، برباد کر دے۔ آواز آندھی ہے ابراہیم فوج کیویں دی ہووے، جویں دی کہے گا میں اوویں دی فوج بھیجاں گا۔ اچھا 1,00,000 سپاہی نمرود نے بلایا۔ یہ تو میرے ذہن تو ہی نکل گیا کہ فوج کنی بلائی انہیں، 1,00,000، اور بڑے بڑے کمال تیر، اعلیٰ تو اعلیٰ نیزے، کھنجر تلواراں بہترین نجاب۔ آواز آندھی ہے ابراہیم جویں دی فوج کہے گا میں اوویں دی فوج بھیجاں گا۔ عرض کیتی یا اللہ تیری بڑی مہربانی، میں صرف یہ چاہنا وا جیڑا سب تو کمزور جانور ہے مچھر او دی فوج بھیج دے۔ اللہ پاک نے آواز دیتی اے جبریل کوہ کاف تے چلا جا اور اوتھے جا کے پہاڑ اندر سوراخ کرنا، تیرا کام میں انہاں وچوں مچھر پھر پیدا کرنا میرا کام میں۔ جبریل نے آ کے سوراخ کیتا، مچھر دیاں فوجاں نکلیاں۔ آواز آندی ہے جبریل 1,00,000 مچھر لے کے جاویں، صرف 1,00,000 مچھر لے کے جاویں، اے تو زیادہ نہ لے کے جاویں، اس واسطے ادھر 1,00,000 فوج ہے ادھر 1,00,000 سپاہی ہے تے میں بھی 1,00,000 فوج بھیجاں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام مچھر لے کے بابل شہر وچ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او نمرودا میرے اللہ دیاں فوجاں آ گئیاں نے، میرے اللہ دے سپاہی آ گئے نے، ہن تیاری کر لے، ہن اپنی بھی فوج نو بلا لے۔ نمرود نے آسماناں وال ویکھیا، بدل نما ہنیرا پیا نظر آندا ہے۔ نمرود ہسن لگ پیا اور ہس کے کہندا اے نکیاں نکیاں فوجاں ساڈیاں کی تہاڈا کی وگاڑ لین گیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرودا ویندا جا تیرا کی انجام ہوندا ہے۔ نمرود نے 1,00,000 سپاہی نو حکم دیتا اپنے نیزے پھڑ لو، اپنی اپنیاں تلواراں پھڑ لو اور آسماناں وال منہ کر کے انہاں دا مقابلہ کرو۔ اللہ پاک دی قدرت تو قربان جاواں، اللہ پاک نے ایسی ترتیب لائی، اللہ پاک نے ایسا پروگرام بنایا کہ حکم دیتا مچھرانو او مچھرو 1,00,000 فوج ہے تے ایک ایک مچھر سر تے بہ جائے اور ایک ایک مچھر سر تے بہ گیا۔ تاریخ نے دسیا اور قرآن نے سانو دسیا کالی کمری والے داری شاہ دے ایک مچھر سراں تے آ کے بیٹھا اور مچھر ادوں اڈیا جدوں جسماں تے ٹانچے رہ گئے، ہڈیاں رہ گئیاں۔ نمرود نس گیا، دوڑ لا گیا۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ۔ اپنے محل وچ آ کے بیٹھا، اپنی بیوی نو سارا قصہ سنایا اور جدو گل بات کر رہا سی ایک مچھر یہ کول آ کے بیٹھا،
اور اپنی بیوی نو کہندا ہے اے وہ جانور ہے جن نے میری 1 لاکھ فوج نو کھا لیا ہے. لگا سی اینو مارن اور جانور یہ ناساں وچوں وڑیا ہے نک دی رائیں یہ دماغ میں آ کے بہ گیا. یہ حالت دیوانیاں والی ہو گئی, پاگلا والی ہو گئی. ایک بندہ انہیں اپنے اتنے مقرر کیتا, ایک بندہ جڑا سوٹا پھڑ کے کھلوتا ہے اور جدوں سوٹا یہ سر نو وجدا ہے ادو نمرود نو تھوڑا جہا چین آندا ہے. 40 دن یہ سوٹے کھاندہ رہا ہے. 40 دن یہ سر نو سوٹے وج وج کے یہ 40 دن گزارے. اور اللہ پاک نے پھر ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا کہ ابراہیم جا نمرود کول میری جا کے تبلیغ کر. ویکھو اللہ بار بار موقع دینا جے, ایویں نہیں اللہ بندے دی گرفت کرتا اپنے عذاب دا پنجا, ایویں نہیں وہ بھیجدا, وہ موقع دینا ہے. گھڑی گھڑی آندا ہے میرے ول آ میرے ول آ, وہ موقع دینا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو لائے اور نمرود نو آ کے کہن لگے نمرود آلے بھی ویلائی کلمہ پڑھ جا مسلمان ہو جا. نمرود کہندا میریاں فوجاں تباہ ہو گئیاں, میری سلطنت تباہ ہو گئی, تو کی چاہنا ہے میں ادا کلمہ پڑھ جاواں؟ یہ کدی نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود اگر تیرے محل دا فرش بولے, تیری کرسی بولے, تیرا تخت بولے کہ میں اللہ دا رسول ہاں, کیا تو کلمہ پڑھ جائیں گا؟ نمرود خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینی گل کی تھی, او دا فرش بھی بولیا, تخت بھی بولیا, کرسیاں بھی بولیاں. اے نمرود ابراہیم اللہ دا سچا نبی ہے. انہیں غصے وچ آ کے تخت سڑوا دیتا, اگ لوا دیتی, کرسیاں سڑوا دیتیاں, تے جیڑے فرش تے پھردا ٹردا وہ توڑوا دیتا انہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تیرے مال دے منار, تیرے مال دیاں دیواراں ستون, اے بھی مینوں نبی منن گیاں. انہوں نے بھی کلمہ پڑھیا, انہیں اپنا محل توڑوا دیتا. آخر تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جڑا کپڑا پایا ہے اے بھی گواہی دے گا. او دا کپڑا بولدا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. او دا جسم دا کپڑا, او دے وجود دا کپڑا گواہی پیا دیندا ہے. ننگا ہو گیا, اپنے کپڑے نو بھی انہیں پھاڑ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دے دین دے 2 دشمن ایسے نے جڑے قیامت والے دیاڑے بھی میرا انکار کرن گے تے اللہ دا انکار کرن گے. سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محشر دی عدالت اندر قیامت والے دیاڑے جدوں فوج آئے گی انہاں دے اذان دین والے دنیا تے, حضرت بلال اپنی اونٹنی تے بیٹھے ہون گے. حضرت بلال دے پیچھے فوج ہوے گی جڑی دنیا دے بانکے ہون گے. حضرت بلال دے ہاتھ اندر مؤذن دا جھنڈا ہوئے گا. اور 2 جڑے اسلام دے دشمن نے, جڑے دین دے دشمن نے, میرے دشمن نے, اللہ دے دشمن نے, بلال نو ویکھ کے بھی یہی کہن گے اسی اللہ نو نہیں من دے, اسی کالی کملی والے نو نہیں من دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابو جہل تے دوسرا نمرود ہے. ایک قیامت والے دن بھی اللہ دے منکر ہون گے, او دے رسول دے منکر ہون گے, دین اور اسلام دے دشمن ہون گے قیامت والے دن بھی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک دی آواز آئی ہے ابراہیم واپس آ جا اسی نمرود دا کام مکان لگے ہاں واپس آ جا او جیڑا انہیں بندہ اپنے اتے مسلط کیتا ہے جیڑا سوٹا پھاڑ کے کھلوتا ہے انہیں 4-5 سوٹے مارے او دے سر تے نمرود نو غصہ چڑھ گیا مینوں یہ تکلیف نہیں برداشت ہو رہی زور دی مار مارن والا اگے ہی حالو بحال ہویا ہے انہوں ساہ چڑھیا سوٹے مار مار کے انہیں پھر انج دا سوٹا ماریا کہ نمرود دے سر دے 2 حصے ہو گئے تے وہ جڑا مچھر ہے وہ دی کھوپڑی وچوں اڑ گیا ویکھو اللہ دے باغی دا انجام اللہ دے نبی دے باغی دا انجام کتنی بری موت مرے ہے سر دے 2 ٹوٹے ہوئے پھٹ گیا تے مچھر سی جڑا اڑ گیا ہوا اندر تو بابل شہر نے جو دا انجام ویکھیا تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو اتنی شانہ عطا فرمائیاں کہ بابل شہر دے رہن والے زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ گئے جزاک اللہ جی بارک اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا ہے ابراہیم واپس آ جا فلسطین شہر اندر فلسطین شہر تو ہوندے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حلب کے ملک ہے اتھے چلے گئے پھر دمشق شہر وچ آ گئے ابراہیم علیہ السلام اچھا جتھے اپنی بیوی اور بچہ چھڑ کے آئے نے کتھے چھڑ کے آئے نے دسو مینوں نہ لے کے دسو بیوی بچے نو کتھے چھڑ کے آئے سن جنگل بیابان اندر دسو ہاں انج بولو مکے سارے بولو مکہ جدوں اپنی بیوی نو اور بچے نو مکے لے کے آئے سن مکے دا نا جدوں لئیدا ہے پھر وہ نقشہ ذہن وچ آ جاندا ہے مگر ادوں مکہ مکہ نہیں سی جنگل بیابان پہاڑ صحرا ہر پاسے بندہ نہ بندے دی ذات میں تمہوں وہ دعا سنان لگا جیڑی مکے نو آباد کرن واسطے ابراہیم علیہ السلام نے منگی اس واسطے تمہوں میں ذرا پیچھے لے کے آیا پھر اگے لے کے چلنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ نو پتر اسماعیل نو 2 دن دا بچہ ہے جنوں لے کے آئے سن مکے شہر اندر انہاں دے کول کچھ کھجوراں کچھ ستو کچھ پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا دیتا اپنی بیوی نو بیوی کہن لگی ہے سرتاج کدے کہن تے اور کدے حکم تے مینوں چھڈ چلے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کسے دے کہن تے نہیں چھڑ چلا میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے تے او دے کہن تے میں تینوں چھڑ چلا تے قربان جاواں ہاجرہ دی استقامت تو ہاجرہ نے جواب دیتا جیڑا اللہ حکم پیا کردا ہے اوہی اللہ میری بھی میرے بچے دی حفاظت کرے گا
جنگل بیابان ہے اور رات نو جس ویلے ہنیرا پی جاندا ہے اوتھے نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہے، مگر ہاجرہ دی استقامت ویکھو، ہاجرہ دی دلیری ویکھو۔ اگر ابراہیم علیہ السلام دا ساتھ اللہ نال پکا ہے تے ابراہیم دی بیوی ہاجرہ دا بھی اللہ نال ساتھ پکا ہے۔ اے جڑا پورا کرانا ہے ایدی مثال نہیں ملدی، سارا بھی اللہ دے رستے اندر قربانیاں کر دیے، سر تے سوگن پوا لئی، ہاجرہ نے بھی قربانی کیتی، جنگل بیابان وچ آ گئی، پتر اسماعیل چھوٹا جہا بچہ ہے وہ بھی قربانی پیا دیندا ہے، اپنے باپ نال آ گیا ہے اور ذبح ہون واسطے پیاندا ہے۔ تو ابراہیم جدوں دے پیدا ہوئے نے قربانیاں ہی کردے پے نے، اے پورا کرانا اللہ دے راہ وچ قربانیاں پیا کردا ہے۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جہا اگے پہنچے، رڑا میدان سی کھلا، نہ درخت کچھ بھی نہیں سی، اینی کو دور پہنچے کہ بیوی اور بچہ نظر تو اوجھل ہو گئے، یعنی وہ نظر نہیں آئے، تے پھر اسمانہ وال منہ کیتا تے ہاتھ چکے، ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ یہ جڑا مکہ آباد ہویا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نال ہویا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے دعا جے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے اللہ میں اپنی بیوی لے آیا، میں اپنا پتر لے آیا، جنگل بیابان اندر، ایتھے نہ کوئی گاہ ہے نہ گاہ دی پتی ہے، غیر ذی زرع، ایتھے کوئی نہ گاہ ہے نہ گاہ دی پتی ہے، بواد میں جنگل وچ لے آیا۔ اے میرے اللہ تو حکم کردا گیا، میں اوسنا کردا آیا وا، میں اگ وچ بھی چھال مار دیتی، میں اپنا پنڈ بھی چھڑ دیتا، میں تیرے واسطے پتر بھی قربان کرنا آ گیا۔ اے میرے اللہ میں اپنا پتر بھی لے آیا اس جنگل اندر، میں اپنی بیوی بھی لے آیا اس جنگل اندر، اور میں تیرے اگے دعا کرنا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اولاد واسطے دعا کیتی، ذریتی، اے میرے اللہ سے جنگل اندر میں لے آیا جتھے نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہے۔ اے میرے اللہ اور کی بنے گا میرے پتر دا، اور کی بنے گا ہاجرہ دا، میں تے چھڈ آیا اور میں تو نکل چلا وا، میں تیرے حکم دی تابعداری پیا کرنا۔ اے میرے اللہ میں کو دعا کرنا، اج جڑا شہر ایک جنگل ہے، اج جیڑی آبادی ایک جنگل ہے، ایتھے نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہے۔ اے میرے اللہ میں دعا پیا کرنا، عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ جیڑی جگہ بڑی محرم پاک جگہ اے تیری بڑی معزز جگہ، اے میرے اللہ میں دعا پیا کرنا، میری اولاد دوں اور میرے گھر والیاں نوں اس جگہ تے آباد کری، اور ایتھے آ کے جیڑا جیڑا آباد
آباد ہوئے گا، اے میرے اللہ انہاں نو رزق دویں، انہاں نو نمازی بناویں، اے میرے اللہ انہاں نو اپنا بناویں، اے میرے اللہ جے جنگل پیا نظر آندا ہے میں دعا پیا کرنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے اللہ اس شہر نو آباد کر دے۔ آواز آندی ہے ابراہیم اسی تیری دعا نو قبول کیتا، آج ایتھے رڑا میدان ہے، کل نو اسی تیرے ہتھوں اور تیرے پتر دے ہتھوں اس جگہ تے اپنا کوٹھا بنواواں گے۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ، جزاک اللہ جی، بارک اللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ ایتھے جڑے آباد ہون گے انہاں نو نماز دی توفیق دویں، ایتھے جڑے آباد ہون گے میرے بچے نال انہاں دا پیار ہوئے، ایتھے جڑے آباد ہون گے انہاں دا پیار تیرے نال ہوئے، وارزقہم انہاں نو رزق بھی دویں، اور کیویں دا رزق دویں؟ اے ایسی جگہ ایتھے کوئی کادی پتی نہیں، من الثمرات انہاں نو اے زمین وچوں رزق دویں، اے زمین وچوں اناج دویں۔ آواز آندھی ہے ابراہیم انہیاں دعاواں کیوں پیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا لعلہم یشکرون، میں اس واسطے دعا پیا کرنا تاکہ جڑا تھے آباد ہوئے گا اور تیرا شکر ادا کرے۔ تو ایک دعا ہے جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے اور انہاں لوگاں واسطے کیتی کہ جیڑے اس رڑے میدان وچ آ کے رہن گے، یا اللہ اینو ایک آبادی بناوی، اینو آباد کری، ایتھے کعبہ بھی بنے گا۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نو بیوی نو چھڈیا، بچے نو چھڈیا تے ٹر گئے نہیں، بلکہ دعا کر کے گئے، تے دعا اللہ پاک نے انی قبول کی تھی۔ لو ہن پھر آبادی دا سلسلہ شروع ہون لگا۔ جیڑیاں کھجوراں اور ستو پانی دے گئے سن اپنی بیوی اور پتر نو، 2 دن بعد وہ بھی مک گیا۔ کلی حاجرہ بیٹھی ہے، نہ بندہ نہ بندے دی ساتھ، نہ کوئی پرندہ سر تے، نہ کوئی جانور گزرن والا، نہ کوئی مسافر۔ پریشان ہو گئی، پتر رو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں ذرا اندازہ کرو کی حال ہوئے گا اس ویلے اس ماں دا کہ جیتا پتر تڑپ رہے ہے پیاس نال اور بھوک نال، اور ماں پہ تاب ہے پتر واسطے کچھ کر نہیں سکتی۔ حضرت حاجرہ دی نگاہ پئی اس پہاڑی تے، اس پہاڑی دا نام صفا ہے۔ زور دی گئی اس پہاڑی تے، سجے کھبے ویکھیا پانی نہیں پیا لبدا، ادھر پتر دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ پھر ایک اور پہاڑی نظر آئی جس پہاڑی دا نام مروا ہے، اس مروا پہاڑی تے گئی، اوتھے بھی پانی نہیں پیا ملدا، پانی نہیں نظر پیا آندا۔ مائے بےتاب دی طرح، مائے بے آب دی طرح، کدی پہاڑی صفا تے جاندی ہے، کدی مروا تے جاندی ہے، 7 چکر لائے، 7 چکر۔ اللہ پاک نو حاجرہ دی ادا نہیں پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا او حاجیو میں تہاڈا حج نہیں قبول کرنا جدوں تک جی میں حاجرہ نے 7 چکر لائے نے، تسی بھی ایتھے آ کے چکر لاؤ۔ او حاجیو
जेड़े जेड़े हज कर रहे हो, जिन्हों ने नहीं किया मेरे समेत अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ कराए। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह लै गया उत्थे 7 ਚੱਕਰ तुसां लाए ने, अपनी मर्जी नाल नहीं, जिवें हाजरा ने लाए ने तेजी नाल, तेज कदमां नाल चल चल के उवें तुसां लाए ने। तो अल्लाह ने फरमाया इत्थे आके 7 चक्कर ला, मेरी वलिया दी याद ताज़ा कर। हज क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां अदावां दा नाम है। फिर अल्लाह फरमांदा है अमीर होएगा तो अपने घर रोएगा, चौधरी होएगा तो अपने घर रोएगा। इत्थे आके दीवानियां वांगू पागलों वांगू जमीन तो वट्टे चुक, कंकरियां जिन्हों कहने असी, और फिर उत्थे बंदा जाके कंकरियां चुकता है। या अल्लाह हुण की करिए? अल्लाह पाक ने फरमाया की करना है? 3 थावां ते कंकरियां मार। ये हज दा रुकन है। ये हज क्या है? हजरत इब्राहिम दियां अदावां दा नाम है। मैं हज की तरफ नहीं जाना चाहता, चलो थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दसदा जावां कि हज हाजरा इब्राहिम इस्माइल इन्हों याद रखने वास्ते इन्हां दियां अदावां दा नाम है। हज तो अल्लाह दा है, अल्लाह इन्हों क्यों विच लाया है? क्यों हाजी राऊ साहब असगर अंसारी साहब? अल्लाह अपने प्यारियां दी यादां नूं ताज़ा रखना चाहता है। नमाज अल्लाह दी है, मगर अल्लाह कह रहा है नमाज मेरी है, ते इब्राहिम ते ओदी आल औलाद ते दरूद पढ़। जेड़ा अल्लाह दा बन गया है, फिर अल्लाह ने इहनूं छड्डिया नहीं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा जो 7 चक्कर लाए, सफा दी पहाड़ी ते खलोती है, ओदे कन्नां विच आवाज़ पई। पिछा मुड़ के अपने पुत्र वाल जदों वेंदी है, हैरान हो जाती है। मेरे पुत्र दे कोल एक आदमी बैठा है। हाजरा बड़ी परेशान और तेजी नाल दौड़ती हुई, हालो बेहाल ऐसा नहीं प्यारा अल्लाह, केड़ा अजनबी बंदा है जेड़ा मेरे पुत्र को ला के बह गया है। जिदों हाजरा उहदे कोल आई, वो बंदा पूछता है ए बीबी तू कौन है? हज़रत हाजरा ने फरमाया मैं इब्राहिम दी बीवी हाँ। ए बीबी है बच्चा कौन है? हाजरा कहती है मेरा पुत्र इस्माइल है। तो वह बंदा कहता है ए बीबी डरन की लोड़ नहीं, ए बीबी परेशान होने की लोड़ नहीं, मैनू अल्लाह पाक ने भेजा है। मैं बंदा नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्तियां दा सरदार जिबरील हाँ। तो अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है जिहड़ी जगह ते इस्माइल की हड्डी पई रगड़ती है और जिहड़ी जगह ते इस्माइल हड्डी पिया मारता है, मैनू मेरे अल्लाह ने हुक्म दिता है ए जिबरील अपना पर मार के इब्राहिम की हड्डी वाली जगह तो पानी कढ़। ए बीबी मैं पानी कढ़न वास्ते आया। ओ मुसलमानों, जेड़ी जगह ते इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी हड्डियां मारते सन, प्यास की शिद्दत नाल, प्यास की वजह दे नाल जिबरील ने अपना सज्जा पर मारिया। अल्लाह पाक ने उस जगह के उत्ते ज़मज़म दा खूह जारी कर दिता। हज़रत हाजरा ने जदों वेख्या पानी पिया निकलदा, जिबरील गायब हो गया। हज़रत हाजरा उस पानी नूं इकट्ठा करन लग पई, उहदे आले दुआले एक टोया जिहा बना लिया, उस मिट्टी का एक घेरा जिहा बना लिया कि जेड़ा पानी इस मिट्टी तो बाहर ना जावे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हाजरा इस पानी नूं रोक दी ना, ते अगर ये ना रोक दी इस पानी नूं, ते मक्के दे अंदर आबे ज़मज़म दियां नहरां जारी हो जानियां सन। उन्हें वो जेड़ा घेरा लाया, उस पानी का टोया बनाया, अपने पुत्र नूं बुकां दे नाल पानी पियाया। कुछ दिन गुजर गए, एक कबीला
جرہم نام سی قبیلے دا، جرم ہوندا نا لفظ جرم، او میم تو پہلوں ہے پا دیو تے بن جائے گا جرہم۔ قبیلہ جرہم آ رہا سی اور انہوں بھی بڑی پیاس لگی تے پانی نہیں پیا کتے نظر آندا، پانی دی تلاش وچ انہوں نے ویکھیا کہ دوروں کچھ پرندے ایک جگہ بیٹھے نے، انہوں نے کچھ بندے بھیجے، ہو سکتا ہے کہ جتھے یہ پرندے بیٹھے نے ایتھے پانی ہوئے۔ بڑی خوشی نال واپس آئے بندے، کہن لگے سردار مبارک ہوئے، اس جگہ دے اتے ایک خوہ ہے۔ سبحان اللہ کہندے رہو، اللہ تانوں اتھے جا کے پیائے گا۔ اینے ٹھنڈے ہو کے نا ببو، گرمی ہے، سردیاں ہوتے میں کہاں چلو تانوں کاما لگے ہے، یہ تو گرمی ہے۔ قبیلہ جرہم دا سردار اپنی ٹبر نال جدو خوہ کول پہنچیا تے ویکھیا ایک عورت ہے باپڑتا، عورت ایک پتر ہے بڑا خوبصورت۔ کہن لگا اے نیک خاتون، سانو اجازت دو کہ اسی پانی پی لئیے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اجازت ہے پیو۔ کہن لگا ساڈا یہ پروگرام ہے، اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے اسی ایتھے آباد ہو جائیے۔ فرمایا اللہ دی جگہ ہے، میں بھی رہ رہی ہوں تسی بھی رہو۔ تے گل سنو، سانو پھر پانی دی لوڑ پوے کرے گی تے جڑا خوہ ہے یہ اسی تانوں معاوضہ دوا کران گے۔ اس پانی نو اگر اسی استعمال کرنے ہیں تے تانوں اسی یہ معاوضہ دوا کران گے، تسی مالک ہو اس خوہ دے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، پانی استعمال کرو، یہ جڑی اجرت ہے مینوں دے دیا کرو۔ اتوں مسئلہ نکلتا ہے، اجازت نال اگلے دی شے استعمال کرو، بغیر اجازت تو استعمال نہ کرو۔ ہوں بندہ گنڈیریاں لین کھلوتا ہے، اے 20 روپے دیاں گنڈیریاں دویں تے پھاڑ کے کھا گیا، یہ حرام ہے وہ واسطے، انہیں اجازت نہیں لئی، لنگ رہا ہے، انہیں ٹرالا ویکھیا گنے دا تے وچوں گنا کٹ لیا سو تے چوسن لگ پیا، یہ اجازت نہیں مل رہی، انہیں یہ اجازت نہیں لئی۔ مینوں لگتا تسی لیندے ہو تاں ہی نہیں بولتے پے۔ وہ بھائی اگلا مالک ہے، وہ چیز ہے، وہ شے ہے، وہ اجازت ہوے تے انہوں استعمال کرو۔ بہرحال تانوں اجرت دواں گے، اشر دواں گے، معاوضہ دواں گے، یہ خوہ سانوں دے دیو۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا قبضہ میرا ہی رہے گا تے استعمال تسی کرتے رہو۔ لو وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا حضرت اسماعیل حالے نبی نہیں سی بنیا، 15 سال دی عمر مبارک ہوئی،
حضرت حاجرہ دا سایہ پتر دے سر تو اٹھ گیا. حضرت حاجرہ فوت ہو گئی. حضرت اسماعیل دا دل نہ لگے, پریشان پھرن تے کہن لگے ہو قبیلے والے ہو میں چلنا فلسطین اپنے باپ دے کول تے میں ہن اتھے نہیں رہنا چاہتا, میری ماں بھی نہیں رہی. قبیلے والے پریشان ہو گئے کہ ایڈا نیک بچہ اور اتنا خوبصورت اور بابرکت اور چہرے تے نور یہ سانو چھڈ جائے گا, ساڈے تے کدرے اسی سانو ایدیاں برکتاں بڑیاں نے. انہوں نے روک لیا اور اپنے قبیلے وچوں بڑی ایک امیر عورت او دے نال حضرت اسماعیل دا نکاح کروا دیتا. شادی ہو گئی. ایک دیہڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم جا اپنے پتر نو مل جا کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں چھڑ کے گئے سن ادو جنگل بیابان سی, نہ بندہ نہ بندے دی ذات. ہن جدوں ابراہیم علیہ السلام آئے نے کی ویندے نے ایتھے ایک چھوٹا جہا شہر آباد ہے اور لوگ ایتھے محنت مزدوری بھی کرتے ہیں. لوگوں نے اپنا اپنا کاروبار کھولیا ہے. اس جگہ تے آ کے کھلوتے اور سوچی پے گئے کیوں بھائی اس جگہ دا تے نقشہ ہی بدل گیا ہے. جدوں آ کے کھلوتے بڑے پریشان کہ میں اپنی بیوی نو بچے نو ایتھے چھڑ کے گیا سا, ایتھے تو ہن آبادی بڑی ہوئی ہے. چلدیاں انہوں نے ویکھیا خوہ پانی دا گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں. انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ تے ایک عورت ہے اور میں ایک بچہ چھڑ گیا سا. انہاں قبیلے والیاں نے آکھیا ہاں اللہ دے نیک بندے اس جگہ تے ایک عورت سی او دا انتقال ہو گیا ہے, کچھ دن ہوئے نے فوت ہو گئی ہے. او دا ایک پتر جدا نام اسماعیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اسماعیل دا نام سنیا آپ دیاں اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے. آپ دارو کتار رون لگ پے اور آپ کہن لگے ہو قبیلے والے ہو مینوں اسماعیل دا بوا وکھاؤ, مینوں اسماعیل دا مکان وکھاؤ. قبیلے والے حضرت اسماعیل دی دروازے تے لے آئے, دستک دیتی, دروازہ کھلیا, اندروں ایک عورت باہر آئی اور آگے کہن لگی کی جناب کی گل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں پردیسی ہاں, میں وطنوں بے وطن ہویا, میں اسماعیل نو ملن واسطے آیا. عورت کہن لگی جڑی بیوی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی او دا اخلاق کوئی نہیں, انہوں تمیز کوئی نہیں اور بڑی رکھی ہے, کسے بڑے چھوٹے دا لحاظ نہیں کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بڑی دوروں آیا اور میں ملنا چاہنا اسماعیل نو. انہیں اندر آن دی دعوت نہیں دیتی, انہیں نہیں آکھیا بزرگوں اندر آ جاؤ میں تانوں کوئی روٹی کھواواں, میں تانوں کوئی چاہ پیاواں, آؤ میں تہاڈی کوئی خدمت کراں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تیرا گزر کیویں دا ہو رہا ہے اور تیری زندگی کیویں دی گزر رہی ہے. او کہندی ہے بڑے بڑے پیڑے حال نے بزرگوں کچھ نہ پوچھو میری بڑی بری حالت ہے, میں تانوں کی دساں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایتی ہے جدوں اسماعیل آئے گا تے اسماعیل نو میرا ایک پیغام دویں, یا انہوں آکھی ایک ابراہیم آیا انہاں دا نام ابراہیم ہے, میرا انہاں نو پیغام دویں اور انہاں نو کہیں کہ اپنے مکان دی چوگاٹھ نو بدل دویں. آئے گا نا انہوں آکھی ابراہیم آیا سی تے آکھی اپنے مکان دی چوگاٹھ بدل دے. خیر ملاقات نہ ہوئی, چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, بیٹھے پانی پیتا, فرمایا کوئی آیا گیا, پہلو تے خاموش رہی, پھر آندی ہے ہاں ایک بابا جی آئے سن تے وہ تانوں سلام کہندے نے.
نالے کہہ گئے سن کہ اسماعیل نو کمی اپنے مکان دی چگاٹ بدل دے. چگاٹ سمجھتے ہو؟ اور جہدے وچ دروازہ لاندے ہو. فرمایا او بابا نہیں سی، او میرا باپ ابراہیم سی، تے مینوں حکم دے گیا کہ میں تینوں طلاق دے دیں. پہلی طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیتی، یعنی کہ دنیا دا پہلا بندہ اسماعیل ہے کہ جن نے طلاق دیتی اپنی بیوی نو. ویکھو اگر چاہتے تو نہ دے. میرا باپ تے مینوں چھوٹا جہا چھڈ گیا سی، ساڈا انہیں کدی پوچھیا نہیں، اسی زندہ واں کہ مر گئے ہاں، مگر باپ دی تابعہ داری اگے وے، باپ دی فرما برداری پہلو میں. باپ دا حکم ہے میں تینوں طلاق دینا. دوسرا بیاہ ہویا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا. اسے قبیلے اندر عورت دا نام سی سیدہ مزاف بن عمر دی تھی. ایک دیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سفر کر دے آئے اپنے پتر دے گھر پہنچے. دروازہ کھولیا تے ویکھیا کوئی اور جنہیں دروازہ کھولیا انہیں آپ سلام کی تھی اور کہن لگی اے بزرگوں کی میں آئے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اسماعیل نو ملن آیا ماں تے اسماعیل کتھے وے. اللہ دی شان ادو بھی گھر نہیں سن. اچھا پھر تیے تیرا کیویں دا گزر پیا ہوندا ہے؟ انہیں جواب دیتا اللہ دا جنہ میں شکر ادا کراں اُنّا تھوڑا ہے، بڑا اچھا وقت پیا گزردا ہے، سر دا سائیں بڑا ودیا ملیا ہے اور ساڈا رزق پانی بھی بڑا ودیا ہے. آؤ اندر تشریف لیاؤ. انہیں اندر نہیں سی بلایا، انہیں اندر بلایا. انہیں ابراہیم علیہ السلام دے سر دے وال بھی دھوتے، پیر بھی دھوتے، جویں جویں لکھیا کتاب وچ میں اوویں میں سنانا پیا. اور یہ وہ فرمان ہے کہ جدے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ جیڑا میرے متعلق یعنی جیڑی گل میں نہیں کیتی میرے والوں بنا کے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ سمجھے. بدکار، شرابی، گناہگار تے جہنم وچ سڑدے ہون گے، مگر مولوی بھی سڑدے ہون گے کہ جنہاں نے نبی والوں گلاں بنا کے دسیاں. حضور دا فرمان ہی نہیں، حضور نے فرمایا نبی پاک دا فرمان ہی نہیں، وہ بھی جہنم میں ساڑتے ہون گے. میں الحمدللہ تانوں وہ گل سنانا جیڑی لکھی اور جیڑی میں پڑھی ہے. انہیں سر دھوایا، پیر دھوتے، حتیٰ کہ انہیں کپڑے بھی دھوتے اور چنگی سیوا کیتی، خدمت کیتی. بھنیا ہویا گوشت لیا کے رکھیا، انہاں نو کھوایا، کھجوراں دتیاں کھاؤ بزرگو، بڑی خدمت کیتی. تے آپ فرماندے نے ہن میں چلنا، اسماعیل آئے گا انہوں میرا سلام آکھی تے نالے انہوں میرا پیغام دمی تیرے مکان دی جگاڑ چنگی ہے انہوں بدلی نہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، انہاں دی بیوی سیدہ کہن لگی ایک بزرگ آئے سن، انہاں نے تانوں سلام دیتی ہے اور انہاں نے فرمایا اسماعیل نو کمی کہ تیرے مکان دی چگاڑ چنگی ہے نو بدلی نہ.
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا او بابا جی جڑے آئے سن میرے ابا جی سن انہوں نے مینوں یہ حکم دیتا کہ تیری بیوی بڑی چنگی ہے اینوں کدی بھی نہ چھڈی اور اینوں طلاق بھی نہ دوی آندے نے کہ دھیاں دا حکم فرض ہوندا ہے ماں پیو دی خدمت کرنا اس واسطے کہ اے ماں ہے اے پیو ہے نواں دا کوئی فرض نہیں دھیاں ہی کرن ماں دا پیو دا نواں دا کوئی فرض نہیں وہ اللہ دے بندے اگر فرض نہیں مسئلہ سمجھ لے اگر وہ خدمت کرن تے انہاں دی مہربانی ہے تے جویں ابراہیم دعاواں پیا دیندا ہے وہ بھی دعا کرن گے نو آ گئی ہے گھر وچ سورے دی خدمت کرے سس دی خدمت کرے یہ وہ مہربانی ہے وہ فرض نہیں مگر اگر وہ خدمت کر رہی ہے تو سس سورے نو بھی چاہیے باپ اور ماں بن کے بکھان ظلم بھی کر رہے ہیں چپیڑا بھی مار رہے ہیں گرم پانی پہ سٹتے ہیں اور پہ آندے نے تیرا فرض ہے ساڑی خدمت کر کوئی فرض نہیں یہ مسئلہ جے یاد رکھو اگر وہ نو خدمت کر دی ہے باپ سمجھ کے ماں سمجھ کے تو وہ مہربانی ہے باقی فرض کوئی نہیں اور ظالم نے وہ لوگ جڑے نوہاں تے ظلم کرتے ہیں نوہاں نو حقیر سمجھتے ہیں سنانا تھی نو ہے نو گل مگر یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بڑی بربادی ہے یہ تباہی نہ کران دی جڑے آندے نے نوہاں دا فرض ہے سوریاں دی خدمت کرنا اگر وہ کر دین تے انہاں دی مہربانی ہے اج یہی کر رولا ہے اور لڑائی جھگڑے نے اتفاق نہیں ہے پیار محبت نہیں ہے کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے دین تو دوری تھی آئی اس پیکے پرجائی ستی ہے آ کے بھرا نو آندی ہے اے بھراوا کی گل ہے اسی اتوں آئی ہاں تے ہل تک ستی ہے ابو جی تہاڈی خدمت نہیں کرتی امی جی تہاڈی خدمت نہیں کرتی ہن تو رہنی ہے پیکا چھڈ کے سہرے تینوں کی پتا ہوئے کہ آپس کیویں دے نے کیوں بھائی گل ہے وے کہ نہیں اگر نو خدمت کرے وہ دی مہربانی ہے تے چاہیے سس سہرے نو وہ بھی مہربانی کرن اینوں دھی سمجھن حضرت اسماعیل نے فرمایا مبارک ہو بھی میرا باپ سی وہ کہہ گیا تیری بیوی بڑی چنگی اینوں چھڈی نہ وقت گزرتا گیا اللہ پاک نے آواز دیتی ہے ابراہیم میں تیرے کولوں ایک کام لینا ہے اپنے پتر دی باں پھڑ تے تیاری کر عرض کی تھی یا اللہ کی کم لینا ہی اللہ پاک نے فرمایا میں یہ چاہنا وا میرا مکان بنا آئی اسماعیل علیہ السلام دے کول ملاقات ہوئی ملے فرمایا پتر اگے میں تیری باں پھڑی سی تے میں تینوں ذبح کرن واسطے کھڑے ہے تے ہن میں تیری باں پھڑنا آ دوویں رل کے رب دا کوٹھا بنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نے کیڑی جگہ تے نشان لاواں اور کیڑی جگہ تے میں کعبہ بناواں اللہ پاک نے جبریل نو فرمایا اور جبریل جا چلا جا میرے نبی دے کول اور انہوں نشان دئی کر دے اس جگہ دے کعبہ بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل آندا ہے اور جبریل آگے کہندا ہے اے اللہ دے نبی تانوں سلام ہوے میں کہ نشان دئی کرن لگاواں نشان میں لا دواں گا تے رب دا کوٹھا تسی بنا دیو انہیں 4 دیواری کر دیتی ہوں سوچ رہے ہیں کہ پتھر کتوں لے آئیے
5 مقام تو یعنی 5 جگہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آئے. صفا، نمبر 2 مروہ، نمبر 3 ابو قبیس، نمبر 4 ہند، نمبر 5 لبنان. 5 جگہ تو 5 شہراں تو اے پتھر ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کے آئے تو دیواراں بندیاں گئیاں، جدوں اچیاں ہو گئیاں سر تو ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ میں انہوں ہور اچا کرنا چاہنا، اس دیوار نو میں ہور اچا کرنا چاہنا، پر یہ اچھی نہیں پی ہوندی. سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آگے ایک پتھر دیتا اور آگے آندے نے اے اللہ دے نبی اس پتھر تے کھلو جاؤ، جنی دیوار اچھی کرو گے اویں اویں پتھر بھی اچھا ہوندا جائے گا. اے او پتھر ہے کہ جیڑا حضرت آدم علیہ السلام جنت وچوں لے کے آئے سن، ہن جبریل او پتھر لے کے ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہویا. اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے او پتھر ہے جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے پیر دے نشان نے. حاجی جدو جاندے نے طواف کرن واسطے اس پتھر دے کول دو نفل پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے اللہ دے نبی جویں جویں دیوار اونچی ہوندی جائے گی پتھر بھی اوویں اوویں اونچا ہوندا جائے گا. چھت نہیں سی پئی، 4 دیواری ہو گئی. ہن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو فرمایا آ پترا اللہ کولو دیہاڑی منگ لیے. باپ دے کپڑے گارے نال لبڑے، ہاتھ گارے نال لبڑے، پتر دے بھی ہاتھ گارے نال لبڑے، کپڑے گارے نال لبڑے، تے پیو پتر اللہ کولوں کوٹھا بنان دی مزدوری منگن لگے نے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ دیہاڑی انہاں دی جڑی محنت کیتی ہے او دی مزدوری لین لگے نے. یا اللہ میں کوئی مستری نہیں، میرا کوئی پتر مستری نہیں، پیو پترا نے رل کے مستری اور مزدور دا کام کیتا ہے. اے میرے اللہ اسی تیرے کولوں دیہاڑی منگنے ہاں، ساڈا حق بندا ہے دیہاڑی منگنا، اساں محنت کیتی ہے اور تیرا حق بندا ہے سانو مزدوری دینا، تیرا مکان بنایا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ اسی جو منگاں گے تینوں دینا پوے گا. آواز آندی ہے ابراہیم دعا تو کر دیتی ہے قبول میں کراں گا، منگ کی منگنا میرے کولوں. عرض کیتی یا اللہ او آخری نبی کالی کملی والا جڑا تو پیدا کرنا ہے، میں یہ دعا کرنا جس جگہ تے میں تیرا مکان بنا دیتا ہے انہوں ایتھے پیدا کری. تو یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام دی کہ نبی پاک نو اللہ پاک نے مکے پیدا کیتا. پہلی دعا نال مکہ آباد ہویا اور دوسری دعا نال اللہ پاک نے نبی پاک نو ایتھے بھیجیا. یا اللہ جڑا نبی پیدا ایتھے کریں وہ 3 کام کرے. 3 کام میں کولو نہیں کہندا، اللہ دا قرآن بولدا ہے. کیڑے 3 کام؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم.
نمبر 1 یتلو علیہم آیاتکا، او ایتھے دے رہن والیاں نو تلاوت کرے، علم سکھاوے، والحکمت عقل دیاں گلاں سکھاوے، وَيُزَكِّيهِمْ اپنی نظر دے نال انہاں دی کایا ہی پلٹ دوے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کرے، اگر کوئی فرشی ہے تے انہوں عرشی کر دوے، مردود نو مقبول کر دوے، یتلو علیہم آیاتکا، یا اللہ تلاوت کرے قرآن دی، انہاں نو دین سکھاوے، والحکمت انہاں نو عقل دیاں گلاں سکھاوے، انہاں نو حکمت دیاں گلاں سکھاوے، نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ اپنی نظر دے نال انہاں نو پاک کر دوے۔ پھر نبی پاک آئے، نبی پاک دے آیا ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا۔ انشاءاللہ بھائی اگلے جمعے ذی الحج دا مہینہ ہے، میں اگلے جمعے بیان کراں گا، اللہ نو منظور ہویا حضرت عثمان غنی دی شان سناواں گا، آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا پیغام بل آ چکے ہے، 7700 روپیہ